احنف ابن قیس بیان کرتے ہیں لا مروءۃ للکذوب ولا سؤدد للبخیل ولا ورع لسیء الخلق. پوری زندگی جھوٹ بولنے والے کی کوئی عزت نہیں ہے، کوئی مروت نہیں ہے. اس لیے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے الکذب لا یصلح جد ولا ہزل. اس لیے مومن کے لیے جھوٹ نہ جان بوجھ کے بولنا جائز ہے، نہ ہی مزاحن بولنا جائز ہے. بخیل انسان کبھی بھی مقتدا، لیڈر، سردار نہیں بن سکتا. ولا ورع لسیء الخلق. جس شخص کا اخلاق اچھا نہیں پوری زندگی متقی نہیں بن سکتا. گالی دینے والا انسان کبھی بھی اپنا متقی بننے کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں کر سکتا. جھوٹ جہاں منافق انسان کو بناتا ہے وہاں عزت اور مروت سے محروم کرواتا ہے، وہاں ذلت کا سبب بھی بنتا ہے. عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے لأن يضعني الصدق وقل ما يضع أحب إلي لأن يرفعني الكذب وقل ما يفعل أحب إلي. لأن يضعني الصدق، جھوٹ کی وجہ سے مجھے ذلت برداشت کرنی پڑے، حالانکہ سچ کی وجہ سے مجھے ذلت برداشت کرنی پڑے. لأن يضعني الصدق وقل ما يضع. جھوٹ بول کر انسان ذلیل نہیں ہوتا. احب الی من ان يرفعني الكذب وقل ما يفعل. جھوٹ بول کر عزت لینا اس سے زیادہ پسند مجھے یہ ہے کہ میں سچ بول کے بے عزت ہو جاؤں، حالانکہ سچ بولنے والا بے عزت نہیں ہوتا، اللہ اس کو عزت دیتے ہیں. اور جھوٹ بولنے والا وقتی طور پہ اپنے آپ کو بچاتا ہے، پھر بقیہ زندگی ذلیل ہی رہتا ہے. چوتھی بات، اور یہ پیغام بڑے غور سے سننے والا ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے كان اذا اطلع على احد من اهل بيته كذب كذبة لم يزل عنه معرضا حتى يحدث منه توبة. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چل جاتا فلاں شخص نے جھوٹ بولا ہے، اس وقت تک اس سے ہم کلام نہ ہوتے جب تک اسے جھوٹ سے توبہ نہ کروا لیتے. آج میری کمپنی، آج میری شاپ، آج میرا کاروبار مجھے مجبور کرتا ہے کہ بندہ وہ رکھو جو گولی کروانے والا ہو، بندہ وہ رکھو چیئر پہ بیٹھا ہو، کوئی آئے کہ صاحب جی ہیں، اپنی ہی چیئر سے اٹھ کے کہے کہ صاحب اس وقت سیٹ پہ نہیں ہیں، اور بعد میں تھپکیاں دے کے کہتے ہیں بندے تم کمال کے ہو. رسول مقبول کلام نہیں کرتے تھے جب تک جھوٹ سے توبہ نہ کروا لیتے. اور آج اللہ کے اس 4 فرامین کے مقابلے میں مسلمان جب کمزور ہوتا ہے تو کہتا ہے اگر یہ کام نہ کریں تو کام نہیں چلتا. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ ارضاہ. کون عبد الرحمن؟ عالمی منڈی میں صف اول کے تاجر، اور صبح کی نماز کے وقت بھی صف اول کے نمازی. اور اللہ نے دل کیسا دیا، سارا کچھ ہی مکے چھوڑ کے مدینے چلے گئے، مکھن کی چند ٹکیاں لے کے گئے
اللہ نے پھر بھی اتنا اس کے کاروبار میں برکت ڈالی، 8 کروڑ اس وقت اگر ہم آج دیکھیں جو صرف امہات المؤمنین کے لیے انہوں نے وقف کیا تھا کہ اللہ کے رسول کی زوجات مطہرات ہیں، جب تک یہ زندہ ہے میں 8 کروڑ وقف کرتا ہوں ان کی زندگی کی ضروریات کو پورا کرنے کے۔ لیکن مٹی کا سودا کرتے سونے کا بھاؤ مل جاتا۔ کسی نے پوچھا راز کیا ہے؟ کہا کسی اور کو بھی بلا لو، کسی کو فائدہ ہو جائے۔ ہم سے کو پوچھے نا راز کیا؟ کہتا نہیں یہ لائن میں دے بیٹھا تو کیا بنے گا، میں اس لائن میں وحدہ لا شریک رہنا چاہتا ہوں، میں شرک برداشت نہیں کرتا۔ کہا بلاؤ، 3 راز بیان کیے۔ کہا پہلا راز یہ ہے میں نے آج تک کاروبار کے اندر جھوٹ نہیں بولا۔ دوسرا راز، میں نے کاروبار کی وجہ سے آج تک نماز با جماعت نہیں چھوڑی۔ تیسری بات، میں نے آج تک نشہ اور طمع اور حرص اور لالچ نہیں کی، سنت سمجھ کے تجارت کرتا ہوں۔ 1000 اونٹ خریدے اور میرا قانون یہ تھا کہ میں جانور 3 دن سے زیادہ اپنے پاس نہیں رکھتا تھا۔ 1000 کے 1000 جس قیمت میں لیے اسی قیمت میں بیچ دیے۔ اللہ نے عقل دی تھی، دانش دی تھی، ڈیل کرتے وقت کہا کہ مال اتنے کا ہی دیتا ہوں جتنے کا آیا، لیکن رسی میں اتاروں گا۔ رسی کو میں نے اتروایا اور 1000 اونٹ کی رسی کو 1 درہم کے بدلے بیچ کے 1000 کا پروفٹ اللہ نے مجھے وہاں میں دے دیا۔ Pakistan